السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دی ملین ڈالر سپاہی۔ دی ملین ڈالر سپاہی جو اس مضمون میں ایلی کوہن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایلی کوہن کی زندگی کے بہت سے واقعات میں آپ تک پہنچا چکی ہوں۔ میری پہلی ویڈیوز میں ایلی کوہن کی تمام تر حرکات اور کارنامے تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ ایلی کوہن کو زندگی میں کن مشکلات کا سامنا رہا اس کے بارے میں بھی میں اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ میری پچھلی ویڈیو میں ایلی کوہن اپنے باس سے آخری بار دمشق جانے کا اصرار کرتا ہے۔ جب ایلی کوہن کے باس نے اس سے پوچھا کہ اگر وہ دمشق جانا نہیں چاہتا تو ہم اعتراض نہیں کریں گے، وہ پہلے ہی اسرائیل کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے، لیکن ایلی کوہن کا جواب تھا کہ وہ بس آخری بار دوبارہ دمشق جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں ابھی دمشق میں کافی کام نپٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنے کام نپٹانے کے بعد میں دوبارہ دمشق نہیں جاؤں گا۔ وہ بہت زیادہ افسردہ ہو چکا تھا، اپنے کام سے تنگ آ چکا تھا۔ جس دن اس نے دمشق جانا تھا، اس سے 2 دن پہلے وہ بچوں اور اپنی بیوی کو لے کر سمندر کے کنارے گیا۔ وہاں انہوں نے کھانا کھایا اور کھانے کی میز پر بڑے افسردہ لہجے میں اس نے اپنی بیوی یعنی نادیہ کو کہا، میں تم لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا اب بالکل نہیں چاہتا۔ میں اس قسم کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے اس مرتبہ آخری بار جانے دو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ واپس آ کر پھر کبھی تم لوگوں سے جدا نہیں ہوں گا، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ دوسرے روز جب وہ روانہ ہوا تو نادیہ یعنی ایلی کوہن کی بیوی پہلی بار دل کھول کر روئی تھی۔ یہ جنوری 1962 کی بات ہے۔ شب کا آخری پہر تھا اور دن کا اجالا آہستہ آہستہ تاریکی کو چیر رہا تھا۔ باہر ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ دمشق ابھی گہری نیند میں مدہوش تھا۔ ایلی کوہن سردی سے بچنے کے لیے ایک موٹی چادر اوڑھے اپنے بستر پر اپنے ٹرانسمیٹر کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تل ابیب سے کسی اہم حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ گزشتہ شام ایک دعوت کے موقع پر اسے کرنل حاتم کی زبانی پتہ چلا تھا کہ صدر حافظ نے اپنی سیکٹر سروس کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مل کر ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے مختلف دھڑوں کو ایک منظم تنظیم میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور انہیں شام کے ملٹری اداروں میں تربیت دینے کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ خفیہ رپورٹ موساد نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ڈیسک تک پہنچا دی تھی۔ ایلی نے اپنی کلائی گھڑی پر نگاہ ڈالی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے ریسیور کی سوئی مقررہ فریکوینسی پر سیٹ کر دی کیونکہ اب چند ہی لمحوں میں اس کا تل ابیب سے ریڈیائی رابطہ ہونے والا تھا کہ اچانک اس کے فلیٹ کا دروازہ کوئی بری طرح کھٹکھٹانے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن خطرے کو محسوس کرتے ہوئے تیز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، مضبوط چوبی دروازہ دھڑم سے ٹوٹ کر گر پڑا اور 8 مسلح کمانڈوز اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول اور سٹین گن تھیں۔ وہ سادہ لباس میں ملبوس تھے۔ کوہن نے جو ہی اپنے ٹرانسمیٹر کو چھپانا چاہا تو 2 آدمیوں نے اس کی کان پٹی پر پستول کی نوک رکھ دی۔ خبردار اگر تم نے اپنی جگہ سے حرکت کی، ان آدمیوں نے چیخ کر کہا۔ اس کے چند لمحوں بعد ایک شخص جس نے یونیفارم پہن رکھا تھا اس کے قریب آیا۔ کوہن نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ محکمہ انسداد جاسوسی یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس کا چیف کرنل احمد سویدانی تھا اور اس کے ساتھ ہی کوہن کا جاسوسی کیریئر اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ بعد میں کرنل احمد نے ایک
لبنانی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ بہت پہلے ہی کمال امین کے متعلق شک میں تھا۔ میں نے اس کی نگرانی شروع کر دی تھی، بلکہ اسے پاس آنے جانے والے تمام افراد پر بھی میری نظر تھی۔ میں نے بذات خود اس کے ٹرانسمیٹر کا اینٹینا اس کے مکان کی چھت پر دریافت کیا تھا۔ ہم نے کافی عرصہ اس کی ڈاک چیک کی اور ٹیلی فون کا تمام ریکارڈ اور کالیں ٹیپ کی۔ اس کے وی آئی پی دوستوں کی فہرست میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیل کا خطرناک جاسوس ہے، لیکن کرنل سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ ڈرامائی گرفتاری بالکل ایک حادثہ تھی، ایک اتفاق تھا۔ اس کا کرنل سویدانی کی خفیہ نگرانی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی غلطی کی تھی۔ ہوا یوں کہ کوہن کی رہائش گاہ کے قریب بھارتی سفارت خانہ تھا۔ اس کے ریڈیو آپریٹرز مسلسل کئی مہینوں سے شکایت کر رہے تھے کہ دہلی کے ساتھ ان کی معمول کی ریڈیو کمیونیکیشن میں کوئی شخص خلل ڈال رہا ہے۔ شام کے متعلق اور وہاں کے متعلقہ محکمے نے بھارتی سفارت خانے کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے بہت کوشش کی، مگر جدید آلات کی غیر موجودگی میں وہ اس غیر قانونی نشریات کا سراغ لگانے میں ناکام ہو گئے۔ آخر انہوں نے دمشق میں مقیم روسی سیکرٹ سروس کے ماہرین سے مدد کی درخواست کی۔ روسیوں نے فوراً ماسکو سے ایک جدید مشین، موبائل ریڈیو ڈائریکشن فائنڈر، منگوائی۔ انہوں نے اس آلے کی مدد سے بھارتی سفارت خانے کے آس پاس گلیوں میں چھان بین شروع کی۔ آخرکار آدھی رات کے قریب انہوں نے ایلی کوہن کی نشریات پکڑ لیں، مگر وہ اس قدر مختصر دورانیہ کی تھی کہ اس کی سمت کا تعین کرنا ممکن نہیں تھا۔ آخر بڑی تگ و دو کے بعد روسی ماہرین نے 2 عمارتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ انہی میں سے ایک عمارت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایلی کوہن کی رہائش گاہ ان میں سے ایک عمارت میں تھی۔ شامی سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے ان کی تلاشی لینا شروع کی۔ ایلی کوہن اس حادثے سے بالکل بے خبر اپنے کام میں مصروف تھا۔ اپنی گرفتاری سے 2 دن پہلے اس نے تل ابیب کو پیغام دیا تھا کہ بار بار بجلی کے غیر متوقع بریک ڈاؤن کی وجہ سے اسے اپنے پیغامات نشر کرنے میں دقت ہو رہی ہے۔ وہ بجلی کی عدم موجودگی میں اپنا ٹرانسمیٹر بیٹری کی مدد سے چلاتا تھا۔ جس صبح وہ اچانک گرفتار ہوا، اس روز بھی اس کے علاقے میں بجلی منقطع ہوئی تھی۔ وہ مجبوراً اپنی نشریات کے لیے بیٹری استعمال کر رہا تھا۔ اسے دریافت کرنا اب بہت آسان تھا، کیونکہ پورے ایریا میں بجلی کی عدم موجودگی کی وجہ سے کہیں بھی ریڈیو سسٹم آن نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ صرف اور صرف ایلی کوہن کا تھا جو بیٹری کی مدد سے چل رہا تھا۔ عمارت کی صحیح نشاندہی ہونے کے بعد روسیوں نے شام کے محکمہ سراغ رسانی کے افراد سے کہا کہ وہ عمارت کی چھت کی تلاشی لے۔ وہاں ٹی وی اینٹینا کا ایک جنگل تھا، لیکن تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد انہوں نے ایک اینٹینے کے ساتھ منسلک ٹی وی کی عام تار کے نیچے ایک باریک دھاتی تار دریافت کی، جو بل کھاتی ہوئی سیدھی نیچے ایلی کوہن کے فلیٹ کے روشن دان میں گھسی ہوئی تھی۔ کرنل احمد سویدانی نے فوراً وائرلیس پر صدر کو اس دریافت کی اطلاع دی۔ صدر حافظ یہ سن کر سخت پریشان ہوا۔ اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کمال امین اس کا دیرینہ دوست اسرائیلی جاسوس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس بات سے بھی بہت خوفزدہ تھا کہ اپوزیشن اس واقعے سے اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ کرنل سویدانی نے صدر کو مشورہ دیا کہ فی الحال کوہن کو چند دن زیر نگرانی رکھا جائے تاکہ اس کے باقی ساتھی بھی گرفتار کر لیے جائیں، لیکن صدر نے کہا کہ نہیں، اسے فوراً حراست میں لے لو، لیکن گرفتاری کی یہ خبر فی الحال صیغہ راز میں رکھی جائے۔ سویدانی جب دروازہ توڑ کر اس کے فلیٹ میں داخل ہوا تو اس نے ایلی کوہن کو گریبان سے پکڑ کر چیخ کر کہا، سور کے بچے، بالآخر ہمارے ہاتھ آ گئے ہو نا؟ اب بتاؤ تم کون ہو، تمہارا اصل نام کیا ہے، اور کس ملک کے جاسوس ہو؟ ایلی کوہن نے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا، میرا نام کمال امین ہے، اور میں ارجنٹینا سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں۔ خیر، اس کا تو میں پتہ چلا لوں گا، کرنل نے گڑاتے ہوئے کہا، لیکن ذرا انتظار کرنا، تمہیں میرے ہاتھوں مرنا تو ہے ہی، لیکن اس سے قبل
خدا کی قسم تم سب کچھ اگل دو گے، تم اپنے سارے راز ہمارے حوالے کر دو گے، اپنے تمام شریک جرم ساتھیوں کے نام بتاؤ گے، تم تمنا کرو گے کہ اگر اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوتے تو اچھا ہوتا۔ جبکہ ایک کرنل غصے سے چلا رہا تھا اور ادھر اس کے دوسرے ساتھی فلیٹ کے 5ویں کمروں کی تلاشی لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس افسر نے بآواز بلند کہا کہ اسے دوسرا ٹرانسمیٹر بھی مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں نہانے کے صابن میں پوشیدہ وافر مقدار میں طاقتور دھماکہ خیز مواد اور سائنائڈ کی گولیاں بھی ملی۔ کرنل نے دھماکہ خیز مواد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کس مقصد کے لیے تم نے رکھا تھا؟ ایلی کوہن نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ تخریب کاری کے لیے نہیں بلکہ خطرے کی حالت میں ان ٹرانسمیٹروں کو تباہ کرنے کے لیے تھا۔ 3 دنوں میں سیکیورٹی والوں نے کوہن کے فلیٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ درجنوں آدمی نے اس کی چھت، دیواروں اور فرش کو ادھیڑ ڈالا، صوفہ سیٹوں اور بیڈز کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، قیمتی فرنیچر آڑی سے کاٹ ڈالا۔ وہ مزید جاسوسی مواد اور ان افراد کی لسٹ ڈھونڈ رہے تھے جو اس جرم میں کوہن کے ساتھی تھے۔ انہوں نے اس عرصے میں کوہن پر کوئی تشدد نہیں کیا، صرف کرنل سویدانی اپنے ایک ساتھی عدنان تبرا کے ہمراہ مسلسل کئی گھنٹے اس پر سوالات کی بارش کرتا رہا۔ تمہارے ٹرانسمیٹر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس یہ 2 ہی تھے، میرا ان سے کام خوب چل رہا تھا، تیسرے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد کرنل نے اسے کہا کہ وہ تل ابیب کے ساتھ اپنا رابطہ دوبارہ قائم کر کے انہیں پیغامات بھیجنا شروع کرے، لیکن اس بار ایلی کوہن کے پاس کرنل سویدانی کے لکھے ہوئے پیغام تھے۔ وہ دراصل اس طرح سے موساد کو دھوکہ دے کر دیکھنا چاہتا تھے کہ وہ اپنے ایجنٹ سے کس قسم کی مزید معلومات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کوہن نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہی کیا جو شامی چاہتے تھے۔ اس کے ارد گرد 3-4 ریڈیو ایکسپرٹ بھی کھڑے تھے جنہوں نے اس کے مخصوص کوڈ سسٹم کو بغور چیک کیا، لیکن ایک اہم چیز جسے شامی ماہرین سمجھ نہ سکے وہ کوہن کے پیغام ٹائپ آؤٹ کرنے کی مخصوص سپیڈ تھی جو اس کی ہیڈ کوارٹر کے درمیان پہلے سے طے شدہ تھی۔ کوہن نے اپنی رفتار میں جو ہی تبدیلی کی تو موساد کے ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی مچ گئی۔ انہیں سگنل مل چکا تھا کہ ان کا جاسوس بالآخر پکڑا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد تل ابیب سے جواب موصول ہوا، ہمیں تمہارا پیغام مل چکا ہے۔ کرنل سویدانی نے کوہن کو کئی بار یہ پیغام نشر کرنے کو کہا کہ مجھے مزید احکامات دیں، لیکن تل ابیب سے ہر بار یہی جملہ موصول ہوتا، میسج ریسیوڈ۔ ادھر موساد کے ہیڈ کوارٹر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ کمیونیکیشن کے شعبے میں آپریٹر ایلی کوہن کے پیغام کی ٹیپ بار بار پلے کرتے رہے۔ موساد کے چیف کو انتہائی عجلت میں گھر سے بلا لیا گیا تھا۔ کوہن کی ٹیپنگ ردم میں تبدیلی واضح سگنل تھا کہ اب اس کا جاسوس کیریئر اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور بدترین تشدد اس کا منتظر ہے۔ رات کو موساد کے چیف نے فوراً وزیر اعظم لیوی ایشکول کو یہ خبر دی۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں محو خواب تھا۔ اسے اپنی بیوی مریم نے جگا کر یہ خبر سنائی۔ دوسری صبح کرنل سویدانی نے کوہن کو ایک اور کوڈ پیغام بھیجنے کو کہا۔ تل ابیب سے جواب موصول ہوا کہ تمہارا پچھلی رات اور اس میسج کا پیغام مل چکا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا، آج شام دوبارہ بھیجو۔ لیکن کوہن کو پتہ تھا۔ دراصل اس جملے میں تل ابیب سے کہہ رہا تھا کہ اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھو اور دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ کرنل سویدانی سمجھ رہا تھا کہ موساد کا ہیڈ کوارٹر اس کی چال کے نرغے میں آ گیا ہے۔ وہ ریڈیائی دھوکے کے اس پروجیکٹ کو ہفتوں جاری رکھنے کے موڈ میں تھا، لیکن صدر امین الحافظ کھیل کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے کرنل سویدانی سے خطرہ تھا کہ وہ اس واقعے کو سکینڈل بنا کر اس کے خلاف پھیلا سکتا ہے۔ صدر نے حکم دیا کہ اسے فوراً ملٹری ہیڈ کوارٹر کی جیل منتقل کر دیا جائے۔ آخرکار 24 جنوری کو کرنل سویدانی نے ایلی کوہن کو ایک آخری پیغام بھیجنے کو کہا جو اس قسم کا تھا: ٹو دا پرائم منسٹر آف اسرائیل اینڈ چیف آف دا سیکرٹ سروس ان تل ابیب، کمال اینڈ ہز فرینڈز آر آور گیسٹ ان ڈیماسکس. You will hear of their fate very soon. Signed, the
اسپینش سروس آف سائریا۔ چند ہی لمحوں بعد دمشق سے پہنچنے والا یہ مراسلہ وزیر اعظم لیوی ایشکول کے ڈیسک پر پڑا تھا۔ اس کے 1 گھنٹے بعد ریڈیو دمشق نے اسرائیلی جاسوس کی گرفتاری کی خبر نشر کر دی۔ اس خبر سے جہاں موساد کے چیف پریشان ہوئے، وہاں دمشق میں کئی اہم عہدوں پر فائز شامیوں کو اپنی زندگی کی فکر لاحق ہو گئی۔ صدر نے اپنے قریبی دوستوں اور خود اپنی ذات کو بچانے کی خاطر کرنل سلیم حاتم اور صالح کو علی کوہن سے پوچھ گچھ کے لیے اس کے فلیٹ بھیجا۔ صدر نے انہیں تنزیہ کہا، میرا خیال ہے کہ دمشق میں تم دونوں سے زیادہ کوئی کمال کے فلیٹ کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا۔ صدر کو پتہ تھا کہ اس کے یہ دوست کمال امین کے فلیٹ میں کس قسم کے دھندے کرتے تھے۔ کمال امین یعنی علی کوہن کے ساتھ آگے کیا ہوا؟ دمشق کے وزیر اعظم اور کرنلز نے اس کا کیا حال کیا؟ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ موساد کا چیپٹر ابھی جاری ہے۔ شکریہ۔